بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا الحمدللہ مرکز اہل سنت مرکزی دارالعلوم مشین محلہ نمبر 1 میں ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے جو یہ کورس مرتب فرمایا ہے عقائد اہل سنت کے حوالے سے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور مفتی صاحب قبلہ اس میں بڑی محنت فرما رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان نسل ہے ہماری، ان کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ ان فتنوں کے دور میں جس طرح یہ محنت کاوش کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کی تربیت کے لیے، ان کو راہ راست پر لگانے کے لیے، ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اپنا قیمتی وقت لگا کر ہماری آنے والی نوجوان نسل کو یہ فتنوں سے بچا رہے ہیں، ان کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا مرکز الحمدللہ عرصہ دراز سے اہل سنت کی یہ جو معاملات ہیں ان کو، ان کی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے اور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، جس طرح یہ مرکز میں ہمارا ماہانہ درس حدیث شریف بھی ہوتا ہے اسی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی یہ ماہانہ درس حدیث شریف جو کہ قبلہ مفتی صاحب نے یہ عنوان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ صاحبزادہ پیر غلام بشیر صاحب کے ذمہ لگایا ہے کہ اس امام کے، جس امام کی تقلید اس وقت پوری امت مسلمہ میں اکثریت جو ہے، میجارٹی جو ہے، وہ آپ کی تقلید کرتی ہے۔ آپ نے جو ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے لاکھوں مسائل استنباط کر کے یہ فقہ مرتب فرمائی ہے، اس حوالے سے آج یہ آخری لیکچر رات کو انشاءاللہ العزیز مرکزی دارالعلوم میں ہوگا۔ اس میں میری نوجوانوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ وہ بھرپور اس رات کے پروگرام میں شمولیت فرمائیں، کوشش کریں کہ عشاء کی نماز یہیں پر آ کر ادا فرمائیں، کیونکہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ حضرت صاحب کا درس حدیث شریف شروع ہو جائے گا۔ اور کوشش کیا کریں، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ مہینے کے بعد ایک دن ہوتا ہے، آپ قرب و جوار سے، دور دراز سے نوجوان جو اپنی مساجد میں نماز عشاء ادا کرتے ہیں، وہ عشاء کی نماز یہیں آ کر ادا فرمایا کریں۔ اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوتا، آپ کا نماز کے فوراً بعد یہ درس شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھرپور شرکت فرمائیں، ہر مہینے آیا کریں اور آج خصوصی طور پر اس میں شرکت کریں۔ خصوصی یہ تقلید کے حوالے سے یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ہم نے صاحبزادہ صاحب سے گزارش کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ اس پر بھرپور خطاب فرمائیں گے۔ تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوا تو اس کا سوال کا وہ جواب بھی دیں گے، تو اس میں بھرپور شرکت فرمایا کرو۔ اور میں قبلہ مفتی صاحب کو بارے دیگر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہ مفتی جیلم حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا جلدرم صاحب جو اپنا قیمتی وقت لگا کر ہماری نوجوان نسل کی تربیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے جزائے اجر کثیر عطا فرمائے، اور ہماری نوجوان نسل کو ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 9 دن قبل مرکز اہل سنت مرکزی دارالعلوم جہلم میں عقائد اور معمولات اہل سنت کورس جو حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا یلدرم صاحب کی خصوصی کاوش کی وجہ سے اور آپ کی نگرانی میں جناب محترم المقام صاحبزادہ برکات احمد صاحب زید مجدہ رئیس الجامع مرکزی دارالعلوم جہلم، ان کے حکم کی وجہ سے شروع کیا گیا، اور اس میں مختلف عنوانات ترتیب دیے گئے، اور جس میں آج ان ایام کی آخری تقریب مرکز اہل سنت میں منعقد ہو رہی ہے، جو کہ عشاء کی نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس رحمہ اللہ تعالی منعقد ہوگی۔ اس موقع پر میں جناب قبلہ مفتی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے تمام اساتذہ کرام کی طرف سے، طلباء کی طرف سے، ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے آپ نوجوانوں کو اکٹھا کیا۔ سوشل میڈیا پر یہ پیغام صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جا رہا ہے، گرچہ لوگ ادھر آ نہیں سکتے اپنی مصروفیات کی بنیاد پر، کسی کو جو وقت بھی مہیا ہوتا ہے وہ اس وقت آن لائن سوشل میڈیا پر، فیس بک کی صورت میں، یوٹیوب کی صورت میں
وہ اس پروگرام سے مستفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان قبلہ مفتی صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کی ان دینی کاوشوں کو اس کے ساتھ ساتھ میں مرکزی سنی علماء کونسل کی جانب سے بھی، کیونکہ مفتی صاحب اس کے بھی رکن ہیں، مرکز اہل سنت میں مرکزی سنی علماء کونسل جہلم کا دفتر بھی موجود ہے، مرکزی سنی علماء کونسل کی جانب سے بھی ازروے جنرل سیکرٹری مرکزی سنی علماء کونسل ہونے کی بنیاد پر میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ قدس کے اندر نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب